سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. ایک شامی آیا، سرکار امام حسن کا زمانہ ہے، ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ شام میں حکومت کرنے والا کون ہے، اور اسی مغز کے ساتھ، اسی ذہنیت کے ساتھ وہ مدینے میں آیا ہے، اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا کہ علی کا گھر کہاں پر ہے. پتہ چلا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں. جیسے علی کا بیٹا دکھائی دیا، جو کچھ اس کی زبان پر تھا کہنا شروع کیا، گالم گلوچ دی، فحش زبان استعمال کی. اور واقعاً جو فحش زبان ہوتی ہے، اب میں اس کو مزید نہیں کھو سکتا، لیکن ایسی زبان استعمال کی کہ جو عام طور پر آج کے زمانے میں دشمن بھی استعمال نہیں کرتا. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر کا پہاڑ تھا، سنتے رہے، تحمل کرتے رہے، حلم کا پہاڑ تھے، سب صبر کرتے رہے. اور جب وہ اپنا سب کچھ کہہ چکا، کیونکہ امام جانتے تھے امام ہے طبیب، اور طبیب کبھی بھی مریض کے مرض کو دیکھ کر گھبراتا نہیں ہے، اس کے مرض کا علاج جانتا ہے. لہذا طبیب سمجھ گیا یہاں پر علاج یہ نہیں ہے کہ میں جو اس نے کہا ہے اس سے بڑھ کر اس کا جواب دوں، یہاں پر علاج یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو. لہذا جب وہ سب کچھ کہہ چکا، اب امام کی باری تھی، تو توقع یہ تھی کہ اس سے بڑے بڑے جملے ایسے سننے کو ملیں گے. امام نے فرمایا لگتا ہے کہ تو مدینے میں نیا آیا ہے، اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے، اگر تو بھوکا ہے تو میرے پاس کھانا ہے، میرے پاس دسترخوان بچھا ہے، تو آجا میرے دسترخوان پر بیٹھ جا. اگر تیرے کپڑے پھٹ گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، میرے پاس کپڑے موجود ہیں، میں کپڑے دینے کے لیے تیار ہوں. اور اگر تیرا کچھ دن کا یہاں پر قیام ہے تو میرا گھر تیرے لیے حاضر ہے. یعنی اس کے پیروں سے زمین نکل گئی، میں اسے کیا کہہ رہا ہوں، یہ مجھے کیا جواب دے رہا ہے. اور جب امام نے یہ انداز اختیار کیا تو قرآن کریم کی آیت کے مطابق وہی رزلٹ ملا جو قرآن نے کہا تھا. وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوگا لیکن دوست بن جائے گا. کہنے لگا کہ اے علی کے بیٹے، جب میں شام سے چلا تھا تو میری نگاہ میں تیرا باپ اور تو سب سے بڑے میرے دشمن تھے، لیکن اب میں جب تیرے پاس پہنچا ہوں تو میری نگاہ میں تو اور تیرے باپ سب سے بڑے دوست بن گئے. تو مبغوث ترین لوگ تھے، لیکن ائمہ علیہم السلام نے انہیں محبوب ترین افراد میں تبدیل کر دیا. امام کا چاہنے والا ہو گیا، صحابی ہو گیا، امام کے شاگردی میں آ گیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں، امام سجاد و شام کے بازار سے گزرتے ہیں، وہاں پر بھی شامی آیا. دیکھیں وہی دور ہے، وہ اس کے باپ کا دور تھا، اس کے بیٹے کا دور ہے. اور آقا سید سجاد کو زخمی حالت میں دیکھ کر، قید و بند میں ہونے کے باوجود دیکھ کر ایسے جملے استعمال کر رہا ہے کہ بہت اچھا ہوا تیرے ساتھ، تو اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا، تو مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلا تھا، تو دین کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلا تھا. اللہ اکبر. وہ جس نے دین کی بنیادیں ڈالی ہوں، وہ جس کے گھر سے دین چلا ہو، وہ یہ جملے سنے کہ میں دین برباد کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن آقا سید سجاد بڑے تحمل سے سنتے رہے. جب وہ بوڑھا سب کچھ کہہ چکا تو امام نے فرمایا تو نے قرآن کریم بھی پڑھا ہے؟ کہاں قرآن کریم پڑھا ہے، لیکن تیرا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ کیا قرآن میں وہ آیت پڑھی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس میں اہل بیت سے مراد ہم لوگ ہیں. تو نے وہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس میں قربہ سے مراد ہم لوگ ہیں. تو نے وہ آیت پڑھی ہے وآت ذی القربى حقہ، اس میں ذی القربى سے مراد ہم لوگ ہیں. تو نے وہ آیت پڑھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اس میں ذی القربى سے مراد ہم لوگ ہیں. جب اپنا تعارف پیش کیا، بڑے تحمل کے ساتھ پیش کیا، جیسے ہی وہ بیدار ہوا، ارے تم ہی اہل بیت رسول ہو. سوال کرتا ہے خدا کی قسم تو بتاؤ کیا تم ہی اہل بیت رسول ہو؟ آقا سید سجاد سر کو جھکا کر کہتے ہیں ہاں ہم ہی اہل بیت رسول ہیں. تو اب ایسا تبدیل ہوا کہ پہلے آیا تھا گالیاں دینے کے لیے، اب تلوار نکالتا ہے امام کا دفاع کرنے کے لیے. امام باقر کو دیکھ لیجیے. امام باقر کے سامنے ایک عیسائی آیا. امام کا نام ویسے محمد ہے، لقب باقر تھا، لیکن آ کر وہ عیسائی کہتا ہے انت بکرن. یہاں پر تقریباً افراد اس لفظ سے واقف ہوں گے. باقر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاف سے نقطے، جو سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا ہے. یعنی انسان اس کا ترجمہ کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے، کیا امام کو کہہ دیا اس نے. شرم آتی ہے کہ میں ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن صرف بچوں تک بات منتقل کرنے کے لیے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہا بقر کا مطلب ہوتا ہے گائے.
کہا انت بقر. امام نے شاہ فرمایا لا، میں باقر نہیں ہوں، میں باقر ہوں. اچھا، جب اس سے محسوس کیا کہ اس پر کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا، جملہ مزید سخت کیا کہ تو اس کا بیٹا ہے، یعنی تیری ماں وہ ہے جو روٹیاں لگاتی ہے. ایک برے شغل سے یاد کرنے کی کوشش کی. امام نے فرمایا روٹیاں پکانا کوئی بری بات نہیں. پھر اس سے بڑھ کر ایک اور ماں کی شان میں گستاخی کی، میں وہ بیان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. انسان اپنے بارے میں تو برداشت کر جاتا ہے، ماں باپ کے بارے میں، بالخصوص ماں کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا. امام نے اس گالی کے جواب میں کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا، کہا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو خدا اس پر مغفرت نازل کرے، اسے معاف کر دے، اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو خدا تیری مغفرت فرمائے، تجھے معاف کر دے. اللہ صلی علی محمد اسی وقت زبان سے کلمہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک خلیفۃ اللہ حقا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ اس کے سچے خلیفہ ہیں. ائمہ اطہار السلام کا ہر امام کا یہ طریقہ ہے، اور جو طریقہ ائمہ اطہار السلام کا رہا ہے وہی طریقہ بڑے ہمارے علماء نے، جو سنجیدہ علماء ہیں، انہوں نے اختیار کیا. لہذا بلا وجہ کسی سے بحث میں نہیں پڑا کرتے تھے. ائمہ اطہار السلام نے یہ بھی فرمایا ہے، دیکھو بلا وجہ مناظرے میں نہ جاؤ، بلا وجہ بحث میں نہ جاؤ. حتیٰ ایک صحابی نے آ کر یہ عرض کیا، حمزہ طیار اس کا نام ہے، بہت جلیل القدر صحابی، اور ایسا صحابی ہے کہ امام بار بار اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے آج کل. ہشام ابن حکم سے ایک مرتبہ سوال کیا، حمزہ طیار کیا کر رہا ہے؟ کیا کہ وہ آپ کی تبلیغ کے اندر اور دین حق کی دفاع کے اندر مشغول ہے. امام نے فرمایا کہ خدا کی رحمتیں اس پر نازل ہو، کیونکہ حق بنتا ہے کہ وہ جس محنت اور جس ارادے کے ساتھ نکلا ہے وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوگا. حمزہ طیار ایک مرتبہ آیا امام کی خدمت میں، عرض کرنے لگا کہ فرزند رسول مجھ تک ایک خبر پہنچی ہے، ایک حدیث آپ کی طرف سے پہنچی ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے؟ کہ بلغنی انک کرہت مناظرۃ الناس، مجھ تک یہ اطلاع پہنچی ہے کہ آپ لوگوں سے مناظرے کو پسند نہیں کرتے، آپ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کا مناظرہ، آپ کے دفاع کے اندر مناظرہ لوگوں سے کریں. امام نے کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا. دیکھیں بعض لوگوں کو اس کا مطلب مناظرے سے منع فرمایا ہے، خود یہ خبر بتا رہی ہے کہ بعض لوگوں کو روکا تھا جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے وہی کام نہ کرے. لیکن امام نے حمزہ طیار کی ظرفیت اور اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے شاہ فرمایا، اے حمزہ طیار، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ تم جیسے لوگ مناظرہ کریں. کیوں؟ آگے وجہ بیان کی. کہا اس لیے کیونکہ جب تم زمین پر ہوتے ہو تو آسمان میں اپنی پرواز کو جانتے ہو، اور جب تم آسمان میں پرواز کر رہے ہوتے ہو تو زمین کو بھی جانتے ہو. یعنی تم اپنی حدود کو جانتے ہو، جذبات میں نہیں آ جاتے کہ جو زبان پر آ گیا وہ کہہ دیا. تمہیں اپنی حدود معلوم ہے، لہذا ایسے افراد کی جو بہت سمجھداری کے ساتھ جوابات دے سکیں، میں پسند کرتا ہوں کہ ایسے افراد مناظرہ کریں. تو حدود معلوم ہو تو بہترین چیز ہے. اسی طریقے سے ابن ابی العوجہ کے بارے میں روایت کی یہ جملہ یہ ہے، اور وہ خود یہ بیان کر رہا ہے، چھڑے سرکار ہی کا زمانہ ہے. آیا مسجد نبوی کے اندر، دیکھا کہ ایک گوشے کے اندر ابن ابی العوجہ یہ کام کر رہا تھا کہ وہ تقریر کر رہا ہے اور کفریات بک رہا ہے، شرک کی باتیں، الہاد کی باتیں، خدا کے انکار کی باتیں وہ اپنی تقریر میں کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں جو امام کا صحابی ہے اس کا نام ہے مفضل بن عمر، وہ بھی جلیل القدر صحابی، بہت قریبی ساتھی، اور کئی سارے کام امام نے سونپے تھے مفضل ابن عمر کو. مفضل نے آ کر دیکھا کہ ابن ابی العوجہ خدا کا انکار کر رہا ہے، مسجد رسول کے اندر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں. کھڑا ہو گیا اپنے مقام سے، اور اسی طریقے سے جذبات میں آ کر اسے جواب دیا کہ تو کافر ہو گیا ہے، تو مشرک ہو گیا ہے، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دیا، اتنا انکار کر دیا. ابن ابی العوجہ نے کہا کہ اگر تو کوئی دانشمند ہے، تو کوئی دانشور ہے، تو علمی دلائل لے کر آ، میں اس کا جواب دوں گا. اور اگر تو عام انسان ہے اور تیرے پاس علم اور دانش نہیں ہے تو بہتر ہے کہ تو خاموش ہو جا. اور پھر تیسری بات کی جو بڑی خطرناک بات ہے، جو ہم سب کے لیے ہے، اور کہا کہ اچھا اگر نہ تو دانشور ہے، نہ تو جاہل اور عام عوام ہے،
بلکہ تو امام صادق کا اگر پیروکار ہے تو ویسے ہی عمل کر جیسے امام صادق عمل کرتے ہیں. کہنے لگا کہ امام صادق کس طرح سے رفتار کرتے ہیں تیرے ساتھ؟ کہ ہم نے اس سے زیادہ بڑی بڑی باتیں امام صادق کے سامنے کہی ہیں. جو تم سن رہا ہے اس سے بڑی بڑی باتیں ہم نے ان کے سامنے کہی ہے، لیکن تیرے امام ایسے تحمل کے ساتھ سنتے تھے کہ ہمیں یہ یقین ہونے لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمارے دلائل سے قائل ہو گئے ہیں اور ہمارے استدلال کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، اور ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ اب تیرے امام کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. لیکن جب ہماری بات ختم ہوتی تھی تو امام صادق مختصر جملوں کے ذریعے ایسے علم کے سمندر کو جاری کرتے تھے کہ ہماری ساری دلیلوں پر پانی پھر جاتا تھا. کہ اگر تو امام صادق کا پیروکار ہے تو ان کی تقلید کر، ان کی پیروی کر جیسے وہ چلا کرتے تھے. تو ائمہ علیہم السلام نے الحمدللہ ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ بڑے تحمل کے ساتھ سامنے والی کی بات کو سن کر جواب دیا جائے. اور ضروری نہیں کہ یہ جواب ہمیشہ علمی جواب ہو. کبھی کبھار آپ کا انداز، کبھی کبھار آپ کی باڈی لینگویج، کبھی کبھار آپ کا کردار اسے اتنا متاثر کرتا ہے جتنا انسان کا علم بھی اسے متاثر نہیں کرتا.